تو سورۃ الفاتحہ ایک اللہ رب العزت کی کلام میں سے ایک کلام ہے، اللہ رب العزت کی نازل کردہ صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر صورت اور ہر آیت کا کوئی خاص سبب نزول ہو۔ تفسیر میں اگرچہ اس کی اہمیت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر غیر ثابت روایت کو بھی سبب نزول کے نام سے وہ لوگوں تک پہنچایا جائے اور لوگ اس پر ایمان رکھیں کہ یہ اس صورت کے نزول کا سبب ہے، کیونکہ قرآن کریم عموماً بھی تمام انسانیت کے لیے تا قیامت راہ ہدایت ہے، ھدی للمتقین ھدی للناس۔ تو لہٰذا اگر اس کا سبب نزول خاص نہ بھی ہو تب بھی جیسا کہ سورہ فاتحہ ہے یا دیگر صورتیں ہمارے لیے منبع رشد و ہدایت ہیں۔ تو اس صورت کے حوالے سے ایک خاص سبب نزول جو ہے بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ ابن ابی شیبہ میں بھی اس کا باسند تذکرہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر جاتے، یہ آغاز نبوت کی بات ہے، جب آپ باہر جاتے تو آواز آتی، کوئی پکارنے والا پکارا ہوتا، یا محمد، وہ پکارنے والا جب پکارتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر سے، خوف سے کہ یہ انجانی آواز ہے یا غیبی آواز ہے، کہاں سے آتی، تو آپ دوڑنا شروع ہو جاتے۔ تو جب آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات انہیں بیان فرمائی کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ورقہ بن نوفل نے یہ وصیت کی اور نصیحت کی کہ جب بھی آئندہ ایسا معاملہ پیش آئے، آپ کو ایسی غیبی آواز آئے، تو آپ نے وہاں سے دوڑنے یا بھاگنے کی بجائے وہاں ٹھہر جانا ہے اور جو آواز ہے اس کو سننا ہے پھر کہ کیا آواز آتی ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سے باہر تشریف لے گئے اور وہ آواز آئی تو آپ وہاں کھڑے ہو گئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الفاتحہ جو ہے نا وہ سنائی گئی اور پڑھائی گئی کہ آپ یہ صورت پڑھیں۔ تو یہ واقعہ بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ ایک تو یہ واقعہ مرسل ہے، یعنی کہ ایک تابعی ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان کر رہا ہے، اور یہ انقطاع ہے سند میں کہ تابعی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہی نہیں، اگر ملا ہوتا تو وہ صحابی ہوتا، وہ تابعی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کسی واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت سنی ہے، اور وہ واسطہ کسی تابعی پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی مثالیں حدیث میں موجود ہیں کہ ایک تابعی دوسرے سے، دوسرا تیسرے سے، چوتھے سے، کئی تابعین کے واسطے بھی آ جاتے ہیں، اور تابعین میں ثقہ اور غیر ثقہ ہر قسم کے لوگ موجود ہیں۔ کئی لوگ کذب تک بھی پہنچے ہیں جو کہ صحابہ کے شاگردوں میں موجود ہیں، وہ ثقہ نہیں ہیں، قابل اطمینان، قابل اعتماد نہیں ہیں، تو اس لیے ان کی روایت کیسے قبول کی جائے گی؟ تو مرسل روایت، جیسے کہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے بتایا کہ ہمارے نزدیک مرسل روایت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ روایت ابو میسرہ عمر بن شرحبیل کوفی تابعی کی مرسل ہے، تو یہ ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا سورۃ الفاتحہ کے شان نزول میں اس روایت کو بیان کرنا یا ایسا کوئی اعتقاد رکھنا کہ سورۃ فاتحہ کا کوئی خاص سبب نزول ہے اور وہ یہ ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔